ایک بیوی اور شوہر ٹرین کے سفر سے واپس اپنے گھر آتے ہیں۔ بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر پہلے جیسے نہیں رہے، زیادہ خاموش، گہرے سوچ میں ڈوبے ہوئے۔ کئی دن تک بیوی سوچتی رہی کہ کہیں میرے گھر کی کوئی بات ان کو بری تو نہیں لگی۔ سفر سے پہلے تو ان کا حال کچھ اور ہی تھا۔ ہر بات میں جلدی، ہر چھوٹی سی چیز پر جذباتی ہو جاتے اور غصہ ان کی فطرت بن چکا تھا۔ ہر وقت گھر میں شور شرابے اور پریشانی کا ماحول رہتا تھا۔ اب ان کی یہ خاموشی اور سکون دیکھ کر وہ بہت فکر مند تھی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے ان کو اس قدر بدل دیا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی بات بری نہ لگ گئی ہو، لیکن دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ تبدیلی ہمیشہ رہے۔ آخر ایک دن کھانے کی میز پر اس نے پوچھ ہی لیا، خیر تو ہے؟ جب سے ہم امی کے گھر سے واپس آئے ہیں آپ بہت خاموش ہیں، کہیں کوئی بات بری تو نہیں لگ گئی؟ شوہر نے دھیرے سے کہا، بیگم یہ سفر تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن میرے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ بیوی نے فوراً کہا، ہاں میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا کہ سفر میں بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا۔ پھر بیوی نے پوچھا، آخر یہ آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ کیسے بنا؟ شوہر نے فکرمند ہو کر بولا، بیگم تمہیں پتا ہے کہ میں چائے کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن وہاں چائے نہیں ملی تو میرے ذہن میں بس یہی خیال آیا کہ چند دن کی تو بات ہے۔ پھر وہاں ایئر کنڈیشنر AC بند ہو گیا، پھر میرے دل میں یہی خیال آیا کہ 2-4 دن کی تو بات ہے۔ پھر ٹرین خراب ہو گئی اور تب بھی میرے دل میں یہی خیال آیا کہ 2-4 دن کی تو بات ہے۔ یہ چیزیں واقعی میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ زندگی کے سفر میں یا کسی بھی سفر میں غور و فکر کرو گے تو اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ پھر خیال آیا کہ زندگی بھی تو ایسی ہی ہے، یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، یہاں کی تکلیفیں اور خوشیاں سب ختم ہو جائیں گی اور اصل سکون ہماری آخری منزل میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر بیوی کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ اسے بھی سمجھ آ گیا کہ زندگی کا سکون صبر اور شکر میں ہے۔ دوستو یہ دنیا ایک سفر ہے، تھوڑی تھوڑی مشکلات آئیں گی، کبھی تھکن، کبھی پریشانیاں، مگر صبر اور شکر کے ساتھ چلتے رہو، کیونکہ اصل منزل پر پہنچ کر ہر تھکن ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔